اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے مذبح پر رکھتا ہوں، مذبح کی آگ سے تو مجھے چھو اور میرے ہونٹوں اور زبان کو بھی پاک کر، اس لائق بنا تاکہ تیرے مقدس اور پاک کلام کو پیش کر سکیں۔ تیرے دل دماغ ہونٹوں اور زبان کو اے خداوند اپنے روح القدس کو اپنے کنٹرول میں لے، تاکہ میں نہ بولوں، تیرا روح مجھ میں سے ہو کر بولے اور تیرا کلام ثابت کر۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔ ملاقات پادری صاحب سے میری میموریل سروس پر ہوئی، وہاں پر میں نے کلام شیئر کیا تو پادری صاحب نے کہا کہ آپ کبھی ہمارے چرچ میں آئے۔ اس کو میرا خیال 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال، اور اس کے بعد یہ دوسری ملاقات ہے، اور ہمارے چرچ میں آ کر کلام شیئر کریں۔ اور اس وقت سے میرے دل میں ان کی جو خواہش تھی وہ موجود تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو اور میں ان کے ساتھ ٹائم بناؤں، لیکن ان سے ان کا جو نمبر تھا وہ میرے پاس نہیں تھا، اور نہ کسی ذرائع سے مجھے مل سکا، کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ ان دنوں میں لاہور آیا ہوا تھا، اور آج میں نے اپنے کزن جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا ان سے خواہش کی کہ میں وہاں ان کے ساتھ چرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی عبادت ہم یہاں پر آئے، میرا آج عبادت صرف میں شامل ہونا کا مقصد تھا، کیونکہ میں نے تو ان کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ آج میری ان کے ساتھ دوسری ملاقات ہے، لیکن میری یہ خواہش موجود ہے، روح القدس مجھے ابھارتا ہے، اور خدا نے مجھے ایک کلام دیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ آج کے تعلق سے نہیں ہے۔ آج کا کلام آج کے دے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو اسپیشل کلام آپ کے لیے خدا نے مجھے دیا ہے، جس کے لیے میں تگودو کر رہا ہوں کہ ٹائم بنے، وہ عید کے بعد آپ سے ضرور کلام شیئر کروں گا۔ آج کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ پادری صاحب آپ کلام شیئر کریں تو میں ضرور کروں گا۔ تو آج کے کلام کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ایک شاہانہ انداز میں، بادشاہی انداز میں یروشلم میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی یسوع کو اس کے جو شاگرد تھے اور دیگر لوگ تھے وہ اس کو ایک بہت بڑا شخص یا بادشاہ یا نبی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تو خدا انہوں نے روکا تھا۔ بعض اوقات تو وہ کہہ دیتا تھا کہ تجھے شفا مل گئی ہے، تو کوڑ سے پاک صاف ہو گیا ہے، تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، جا کسی کو بتانا نہ، صرف شریعت کے مطابق نظر جو ہے وہ گزرا دے، کسی کو مت بتانا۔ وہ اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی روکا کہ وہ اسے بادشاہ ہونے کے لیے بادشاہ یا ایسا کوئی لقب نہ دے، منع کرتا رہا، لیکن آج اس نے ہونے دیا، بلکہ خود کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک گدھی کا بچہ فلاں جگہ سے لے کر آؤ، اور لوگ اس کے شاہانہ انداز میں اس کو ویلکم کرنے آئے۔ اس یروشلم میں اس عید پر حکم یہ تھا توریت میں کہ جب جتنے لوگ ہیں وہ فسح کی عید جو ہے یہ سب سے بڑی عید ہوتی ہے، اس عید پر وہ ضرور وہاں جائیں، یروشلم کی ہیکل میں جائیں، وہاں جو مرد ہیں وہ قربانی گزرانے اور وہاں پر جا کر عید کریں۔ یہ خدا کا حکم تھا، اور لوگ دور دراز سے، اس وقت دنیا میں ایک ہی ہیکل تھی، وہی ہیکل تھی، یروشلم کی ہیکل تھی، وہاں آتے اور وہاں پر ہم قربانی گزرانتے اور پھر اس کے بعد عید کرتے۔ یہ تقریباً سلسلہ 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس عید پر بہت زیادہ لوگ آئے تھے، ٹو مچ، دگنے چگنے لوگ آئے تھے۔ کیوں؟ پتہ کیوں آئے تھے؟ ہاں بتائیں۔ وہ مردہ لازر کو یسوع نے اس سے پہلے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اس دفعہ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا، روئے زمین کا، روئے زمین کا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ 4 دن کے مردے کو یسوع نے زندہ کیا۔ عام طور پر
پہلے بھی پرانے عہد نامہ میں بھی مردے زندہ ہوئے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی ہوئے. اس مردہ کو زندہ کرنے سے پہلے نے یسوع نے 2 مردے زندہ کیے. دو کا ذکر ہے. لیکن یہ بڑا سب سے بڑا واقعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں کا ایمان تھا، ان میں روایت تھی کہ جتنے مردے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح 3 دن تک زمین پر ہی گھومتی پھرتی رہتی ہے. 3 دن کے اندر اگر کوئی خادم اس روح کو بلا کر دوبارہ اس جسم میں داخل کر دے، با اختیار ہو، خدا کا قوت اس میں ہو سکتا ہے. یسوع نے پہلے جو 2 مردے کیے تھے زندہ، وہ ایک ہی دن پہلے دن کیے. تو نائن کی بیوہ کا بیٹا ابھی دفنایا نہیں گیا، ابھی جا رہے تھے، زندہ ہو گیا. صوبے دار کی یائر کی بیٹی بھی ابھی اپنے گھر میں ہی تھی، وہ بھی زندہ کر دی گئی. یعنی گھنٹوں کی بات، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کو یہ سندیسہ ملا کہ تیرا دوست لازر بڑا بیمار ہے، تو لکھا ہے کہ وہ وہیں پر ٹھہرا رہا، وہاں پر ٹھہرا رہا. اور وہ تھا کتنی دور، کسی کو پتا ہے؟ بیتنیہ میں تھا، اور بیتنیہ یروشلم سے کتنا دور ہے؟ 2 صرف 2-3 کلومیٹر. وہ 3 دن تک وہاں اور ٹھہرا رہا. کیوں؟ سنیا میں گیا تیرا دوست، تیرا برا، تیرا عزیز، بڑا قریبی، بڑا بیمار ہے، بڑا ہی جان بوجھ کر ٹھہرا رہا. مار جائے 3 دن بھی پورے ہو رہے، 4تھے دن جاؤ. اور وہ 4تھے دن گیا اور اس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں ہی وہ ہوں جس پہ انتظار تم کر رہے ہو. خدا کا بیٹا میں ہی ہوں، مسیح میں ہی ہوں، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں. اور اس نے یہی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کیا. اور یہ چونکہ دنیا کے لیے ایک بڑا عجیب کام تھا، بہت دنیا اس عید پر یروشلم میں آئی. ایک دے اٹھے عید کرا گے، نالے بنجا دا پان، نالے دیوی دا درشن، تے نالے اس شخص کو دیکھا گے جڑا زندہ ہے. یہ واقعی ہوئے لوگ لازر کو دیکھنے آئے ہوئے، اور اس شخص کو بھی جس نے یہ عجیب معجزہ کیا. یہ دونوں کا بنے تھا، واقعی وہ بندہ زندہ، اور جس نے زندہ کیا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا نبی ہے، جس نے ایک عجیب کام کیا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اس کا دیدار بھی کریں گے. اور لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کون ہے وہ نبی. لوگوں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ لازر کو مار دے، لوگ کہ سارے جان جھٹ گئے مگر لاتے یسوع کے پیچھے ہو رہی ہے. اب وہاں پر شیطان نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. جب یسوع وہاں تھا، سارے لوگ وہ شاہانہ انداز میں داخل ہوا. یہاں ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ گدھے کے بچے پر کیوں سوار. 3 طرح کی سواری تھی اس زمانے میں، گڈیاں موٹر نہیں سن، گدھے کی، گھوڑے کی، اونٹ کی. اس پر بیٹھ کے لوگ سواری کرتے تھے، دور دراز جاتے تھے، کافلوں میں جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے. اب یسوع نے یہ تینوں میں سے گدھے کی سواری کی، کیونکہ گدھے کی سواری آج کل بھی بڑی معیوب سی سمجھی جاتی ہے. کیوں اس نے گدھے کو چوائس کیا؟ تو سمجھ آتی بات، کیوں گدھے کو اس نے چوائس کیا؟ جب کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر شہر کی طرف آتا تھا، ہر شہر کی جو گرد جو تھی وہ ایک دیوار فصیل بنائی گئی ہوتی تھی، جیسے لاہور میں بھی تھی، اور اس کے 8 دروازے، جیسے اس کے 8 دروازے ہیں، بعض کے 10 ہیں، ملتان کے 6 ہیں،
یہاں کے شاید 8 ہیں، ان دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ اگر کوئی دشمن فوج لے کر آتا، دروازے بند کر دیے جاتے، تیر انداز دیواروں پر چڑھ جاتے، مچان بنا کر بیٹھ جاتے، اور جو قریب آنے کی کوشش کرتا دیوار کے اس پر تیر اندازی کرتے، اس کو مارتے، نیزے مارتے، بھالے مارتے، دور سے تیر مارتے۔ لیکن یہ اگر کوئی دشمن کی طرف سے کئی مہینے شہر کا محاصرہ کر لیا جاتا اور پھر کئی دن محاصرہ کر لیا جاتا اور بعض اوقات دونوں فریقوں میں صلح ہو جاتی، اور اگر کوئی شخص گھوڑے پر بیٹھ کر دیوار کے پاس آنے کی کوشش کرتا، اس کو دور سے مار دیا جاتا۔ اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آتا، دور سے مار دیا جاتا، بات ہی نہیں سنی جاتی۔ لیکن اگر کوئی گدھے پر بیٹھ کر شہر کے دروازے کی طرف آتا تو اس کے لیے فاٹک کھول دیے جاتے کہ یہ صلح کے لیے آتا ہے، یہ جنگ کے لیے نہیں آ رہا۔ گدھے پر بیٹھ کر آ رہا ہے تو جنگ کے لیے نہیں آ رہا، صلح کے لیے آ رہا۔ یہ ایلچی ہے، یہ صلح کا شہزادہ ہے، یہ صلح کے لیے بات کرنے آ رہا ہے کہ دونوں فریقوں میں بات چیت کر کے صلح کی جائے، شرائط دیکھی جائے۔ یسوع صلح کا شہزادہ تھا، وہ جنگ کرنے نہیں آ رہا، وہ اس لیے آ رہا تھا کہ صلح کرے، انسان کی اور خدا کی صلح کرنے وہ دنیا میں آیا، اور وہ یہاں پر بھی صلح کا شہزادہ بن کر آیا، اس لیے وہ گدھے پر بیٹھ گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا بڑا استقبال کیا، بہت شاہانہ انداز میں، قیمتی کپڑے، ٹہنیاں، پھول، پتیاں اس کی راہ میں بچھائی، بڑی نعرے بازی کی، ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے۔ لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہی اجتماع جو آج اس کو قبول کر رہا ہے، چند دن کے بعد وہی اجتماع، وہی مجمع، وہی لوگ، وہی یروشلم کے لوگ، جب 35 ملتوس کے سامنے یسوع کو پیش کیا گیا تو کیا نعرے لگائے؟ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ کیا پہلے دن کو جو نعرے لگا رہے تھے، ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے، انہوں نے اسے دل سے ویلکم کیا؟ کیا انہوں نے دل سے ویلکم کیا؟ 2 دن ہی گزرے، اب وہ ان کی بولی چینج ہو گئی، نعرے تبدیل ہو گئی، اسے صلیب دو۔ آج یسوع یروشلم میں نہیں آنا چاہتا، آج وہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ یروشلم میں آئے۔ کیا آپ وہاں پر جب شہر کی طرف گدھے پر بیٹھ کر کوئی آتا تھا، فاٹک کھول دیے جاتے؟ کیا آپ اپنے دل کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، غور سے سوچیں۔ آج یسوع پھر کھٹکھٹا رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ آج ہم نے بھی بڑے خوشانہ کے اچھے اچھے گیت گائے کہ وہ آئے، وہ آ رہا ہے ویلکم کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ استعمال کیے ہیں وہی چیزیں، کھجور کی ڈالیاں، بڑے زبردست طریقے سے منانے کی کوشش کی ہے اس دن کو۔ یسوع آج آپ کے دل کی طرف آنا چاہتا ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں
کتنے لوگ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دل سے اس کو اپنا نجات دہندہ، اپنے دل کا بادشاہ؟ یسوع آپ کے دل میں آنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی طرف آ رہا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کا دروازہ کھول دیں؟ آئیں اپنے دلوں میں خاموشی کے ساتھ اپنے دلوں میں غور کریں، اپنے گناہوں کو دل سے دور کریں، توبہ کریں، یسوع کو ویلکم کریں، اپنے دل میں یسوع کو جگہ دیں، اس کو ویلکم کریں۔ خاموشی سے دعا کریں اپنے دل میں۔ میں 2 منٹ دینا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دلوں میں آپ یسوع کو ویلکم کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے دل کو خالی کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کو خالی نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، گناہوں سے خالی نہیں کرتے، خداوند آپ کے دل میں نہیں آئے۔ آئیں آج اپنے دل سے اس کو ویلکم کریں، دل میں اس کے لیے ہوشانہ کریں، دل میں کہیں کہ خداوند تو میرے دل میں آ، دل سے کہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے میرے دل میں آتا ہے۔ آج اپنے دل کا، اپنی زندگی کا اس کو بادشاہ بنانا۔ کون ہے جو اپنا دل خداوند دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو خداوند کو اپنا بادشاہ مانتا ہے؟ کون ہے جو یسوع کو اپنا ویلکم کرتا ہے؟ جو اپنے دل میں اس کو ویلکم کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے، ہم اس کے لیے دعا کریں، خداوند سے دعا کریں اور کہیں کہ خداوند آج تو یروشلم میں نہیں، میرے دل میں آ۔ اور میں ایسا نہ کروں کہ آج تجھے مبارک کہوں اور پرسوں تجھے کہوں کہ اسے سنیں۔ لگاتار اس کی پرستش کریں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، لگاتار دعا مانگیں، اپنے دل میں یسوع کو ویلکم کریں۔ وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں نہیں، آپ کے دل کی طرف آ رہا ہے، وہ آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کون ہے جو اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے؟ یقیناً جس گھر میں یسوع، جس دل میں یسوع آ جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولا ہے، تاکہ تو اس دل کے اندر آئے اور اندر آ کر رہے، اور آج وہ تجھ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ جن زندگیوں نے آج تجھے قبول کیا ہے تو ان کو قوت، طاقت، زور، اختیار، فضل دے تاکہ وہ اپنی ہر رکاوٹ اور ہر گناہ پر غالب آئیں، کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، سستیوں پر غالب آئیں اور سچ مچ تجھے دل میں ویلکم کریں، اور تو ان کی زندگی کا بادشاہ بنے، ان کی زندگی کا اور دل کا اور روح اور جہان اور جسم کا مالک بنے۔ تیری منت کرتا ہوں تو ان کے دلوں میں بادشاہ کر، ان کے دلوں میں بسیرا کر اور ان کو برکت عطا کر، قربت اور نزدیکی عطا کر، تیرا ڈر اور خوف ان کی زندگی میں رہے، ان کی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر اور آسمان کے دریچے کھول کر کر دے، ان کسی چیز کا مطالبہ یسوع مسیح